السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیران پیر سید بدیع الدین زندہ شامتار تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات۔ سید بدیع الدین زندہ شامتار تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف سے اپنے ملک شہر حلب میں پہنچے۔ آپ نے اپنے بھتیجوں سے ملاقات کی اور اپنے بھتیجے ابو محمد ارغون، ابو طراف فنسور اور ابو الحسن طیفور کو ساتھ لیا اور وہاں سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی آپ بغداد شریف تشریف فرما ہوئے، آپ کے آنے کی خبر غوث پاک الشیخ عبد القادر جیلانی موہب سبحانی غوث شمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام بی بی نشیبہ تھا۔ آپ کو اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی یعنی غوث پاک کی بارگاہ میں تشریف لے گئی اور فرمایا، اے میرے بھائی، میرے لیے دعا کرو، اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا کرے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن، کچھ وقت میں ایک عظیم بزرگ یہاں تشریف لائیں گے جن کا یہ عالم ہوگا کہ ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ دین اسلام قبول کر لیں گے اور وہ حسنی حسینی ہوں گے۔ اگر وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں گے تو اللہ ان کی دعا کی بدولت تمہیں اولاد عطا کر دے گا۔ یہ سن کر بی بی نصیبہ بڑی ہی خوش ہوئی اور فرمانے لگی، اے میرے بھائی، میں کیسے جان پاؤں گی کہ وہ یہاں آ گئے ہیں؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا، جب بھی وہ یہاں آئیں گے میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ اور وہ وقت آ گیا۔ سرکار مدار پاک قطب المدار بغداد شریف تشریف لے آئے۔ سرکار غوث پاک نے یہ خبر اپنی بہن سیدہ بی بی نصیبہ کو دی۔ آپ فوراً سرکار بدیع الدین قطب المدار کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ سلام عرض کیا۔ آپ نے بھائی کی اس پیشن گوئی کا پورا حال بیان کیا اور فرمایا، میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے اولاد ہو۔ سرکار مدار پاک نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور فرمایا، اے بی بی نصیبہ، آپ کے یہاں 2 لڑکے ہوں گے جو بہت ہی باکمال ہوں گے، نورانی شکل کے مالک ہوں گے، اور وہ جہاں بھی جائیں گے اسلام کے پرچم گاڑیں گے اور ان کی عمر طویل ہوگی۔ یہ کہہ کے آپ نے بغداد شریف سے رخصتی لی اور پھر سے ملک ہند کے لیے روانہ ہوئے اور پھر سے تمباوتی نگری، جسے آج خنبات کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں آپ نے کچھ وقت قیام کیا اور پھر دین کی تبلیغ کے لیے پیدل سفر کے لیے نکل گئے۔ اسی طرح کئی عرصہ گزرا، آپ کو پھر سے مدینے کی یاد ستانے لگی۔ آپ نے ایک بار پھر حج کا ارادہ کیا اور دریا کے راستے پھر سے بیت الحرمین پہنچے، حج کیا، کچھ دن وہیں گزارے۔ اس کے بعد وہاں سے مدینہ شریف کا رخ کیا اور مدینہ اپنے جد کریم کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد آپ حضور پرنم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں صلاۃ و سلام پیش کیا اور درود پاک کے نذرانے پیش کیے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، اے بدیع الدین، اے میرے بیٹے، یہ آپ کا آخری حج ہے۔ اب آپ کو ایک عرصہ ہند میں ہی رہنا ہے، وہاں تبلیغ کرنی ہے۔ آپ کو ایک جگہ ملے گی، ایک کھلا میدان ہوگا، وہاں پاس میں دکشن دشا میں ایک تالاب ہوگا۔ اس تالاب سے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کی صدا آتی رہے گی۔ اب جب وہاں جاؤ گے تو وہ صدا آنی بند ہو جائے گی اور سارے تالاب کا پانی سوکھ جائے گا، وہیں آپ کا مدفن ہوگا۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تالاب سے آتی ہوئی صدا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، اللہ رب العزت نے جب سے یہ زمین اور آسمان بنا ہے تب سے اس تالاب کو ویسے ہی رکھا ہے تاکہ کسی بھی انسان کا یا کسی بھی مخلوق کا اس جگہ پہ اب قدم نہ پڑے جہاں آپ کا مدفن ہونا ہے۔
یہ سن کر آپ یا سیدی یا سیدی یا سیدی کے نعرے بلند کرنے لگے، اور وہاں سے خوشی خوشی اپنے پیر سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے، ان کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں سے پھر بغداد کی طرف رخ کیا۔ بغداد پہنچتے ہی سیدہ بی بی نصیبہ کے بارے میں پتہ چلا، آپ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ وہاں پہنچے اور فرمایا، گھبراؤ مت، بچے کی لاش کو یہاں لاؤ۔ یہ سن کر فوراً ہی بچے کی لاش کو لایا۔ سرکار مدار پاک نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا، بیٹے جمال الدین اٹھو۔ یہ سن کر بچہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جان من جنتی، یعنی تم میری جان ہو اور تم جنتی ہو۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں صحابہ کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا ارشاد فرما دیا تھا، اسی طرح مدار پاک نے بھی سید محمد جمال الدین جان من جنتی کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی۔ اس وقت پیران پیر الشیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث شمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کنفس واحدۃ، یعنی آپ ایک نفس کامل ہو۔ پھر سرکار غوث پاک نے اپنے دونوں بھتیجوں سرکار رکن الدین حسن عرب اور سرکار سید میر شمس الدین حسن عرب اور آپ کے دونوں بانجے جو بی بی نصیبہ کے نورین ہیں، سید محمد جمال الدین جان من جنتی سید احمد بادی ابا کو سرکار مدار پاک سے بیعت کرائی اور فرمایا، اے میرے چاروں نور نظر، اپنے پیر سے علم حاصل کرو اور تربیت حاصل کرو اور اپنے پیر کی خدمت کرو۔ سرکار مدار پاک چاروں شہزادوں کو لے کے بغداد کی سرزمین سے خیبر گھاٹ کے لیے آگے بڑھے اور وہاں سے افغانستان پہنچے۔ وہاں سے ایک لمبا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ویسے ہی تالاب میں سے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کی صدا آ رہی تھی۔ آپ کے وہاں پہنچنے پر وہ تالاب سوکھ گیا۔ آپ نے وہیں قیام کیا اور آپ کے مریدین و خلفائے راشدین کو نصیحت دینے لگے۔ کچھ دن کے بعد ایک طویل 596 سالہ زندگی گزارنے کے بعد آپ کا وہی مدفن ہوا، جسے آج مکھن پور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرکار مدار پاک کی پیدائش 242 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 238 ہجری میں ہوئی۔ یہ بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات شروع میں کیوں نہیں بتائی، سب لوگ تو یہ شروع میں بتاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ بھی جان لو کہ عالم اسلام میں ایسے بہت سے نبی گزرے جن کی عمر طویل تھی۔ جیسے آدم علیہ السلام، آپ نے 1000 سالہ عمر گزاری اسی زمین پہ، ویسے ہی نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سالہ زندگانی گزاری ہے اسی زمین پہ۔ اسی طرح سے بابا رتن ہندی، آپ نے 600 سالہ عمر گزاری ہے اسی زمین پر۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ان لوگوں کے لیے کون سی بڑی بات ہے جو یہ مان رہے ہیں آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سالہ ہے، بابا رتن ہند کی عمر 600 سالہ ہے، تو مدار پاک کی عمر 596 سالہ کیوں نہیں ہو سکتی؟